السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق مسجد نبوی کی تعمیر کی مشق کا سوال نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس سوال میں ہے، اس سبق سے مسجد کے کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر یعنی 34 پر آپ دیکھیں تو اس سوال کا جواب یہاں سے اس صفحہ کے شروع میں ہی ہے، پہلی لائن سے شروع ہوتا ہے۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیت، سیاسی امور، جہاد کی تیاری اور باہمی مشاورت کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبوں کا مرکز تھی، یعنی مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبادت کے ساتھ یعنی عبادت بھی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ تمام عبادات کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم و تربیت بھی وہاں سے ان کی تعلیم و تربیت بھی کی جاتی تھی، یعنی ان کو تعلیم دی جاتی تھی دین کی، دنیا کی، اور ان کو طرح طرح کے ہنر اور طرح طرح کی یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور آداب ہے ان کی تربیت بھی وہیں پر دی جاتی تھی۔ اسی طرح سیاسی امور یعنی جو سیاست کی جو باتیں ہیں، جو سیاست کے معاملات ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں فلاح و بہبود کے کام کرنے، لوگوں کا بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دینا، ان کے معاملات کو حل کرنا، ٹھیک ہے، یہ سیاسی امور کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کی تیاری یعنی جہاد یعنی جنگ کی تیاری، اور باہمی مشاورت یعنی آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنا، یہ سب کچھ مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز تھی۔ تمام شعبہ کہتے ہیں یعنی کہ تمام محکمے، ڈپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ، جیسے جہاد، جیسے سیاست، جیسے مذہب، جیسے معاشرت، یہ سارے علیحدہ علیحدہ شعبے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تمام شعبوں کے حوالے سے معاشرتی، جیسے معاشی یعنی کاروبار کے حوالے سے بھی مسجد نبوی میں مشاورت ہوتی تھی، صلاح مشورہ ہوتا تھا۔ تو ہر طرح کے جو معاملات ہوتے تھے ان کے بارے میں مسجد نبوی میں صلاح مشورہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے ہم یہاں پر کہیں کہ مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی درس گاہ، تربیت گاہ، بیت المال، دارالشورا اور جہاد کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ یعنی مسجد نبوی ایک درسگاہ تھی، یعنی وہاں پر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی۔ تربیت گاہ تھی کہ وہاں پر صحابہ کو تربیت سکھائی جاتی تھی، آداب سکھائے جاتے تھے، طریقے سکھائے جاتے تھے۔ بیت المال تھا، یعنی وہاں پر جو تھا وہ مال غنیمت اور لوگوں دین کی خدمت کے لیے جو لوگوں کی طرف سے دیا گیا چندہ یا عطیات یا صدقات یا خیرات یا جو بھی مال لوگوں کی طرف سے مدد کے طور پر دیا جاتا تھا، وہ بھی وہاں پر اس کا حساب بھی وہاں پر ہی ہوتا تھا۔ اسی طرح دارالشورا یعنی ایسی جگہ، دار کہتے ہیں گھر کو ویسے، ٹھیک ہے، تو دارالشورا یعنی ایسی جگہ جہاں پر مشورہ بھی ہوتے تھے، آپس میں مشورے بھی کیے جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح اور مشورے کیے جاتے تھے۔ شورا مشورے کی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں پر مشورہ کیا جاتا ہے۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورے، ٹھیک ہے، تو دارالشورا یعنی ایسی جگہ جہاں پر مشورے بھی کیے جاتے تھے۔ اور جہاد کا مرکز تھا، یعنی کفار کے خلاف جنگ کے لیے جو حکمت عملی اور جو طریقہ کار اور جو صلاح مشورہ ہوتا تھا وہ مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کر کیا جاتا تھا۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے مسجد نبوی ایک بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ یعنی جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ مسجد نبوی جو تھی یہ مسلمانوں کا ایک ہیڈ آفس تھا، یعنی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ہر طرح کے معاملات جو تھے وہ وہاں پر ان کے بارے میں ڈسکس ہوتی تھی، بحث ہوتی تھی، صلاح مشورہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے
آج کے دور میں مساجد میں نماز کے علاوہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے۔ یعنی ہمیں اپنی مساجد کی حالت کو اس قدر بہتر کرنا ہے کہ ہم اپنی مساجد کے اندر ہی اپنے معاشرتی، عدالتی اور تعلیمی جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ معاشرتی مسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے شادیاں بیاہ ہو گئے، فوتگی ہو گئی، یا کوئی لڑائی جھگڑا، یا کوئی اور جو ہے وہ علاقے کے کوئی معاملات جو ہوتے تھے، محلے کے، بازار کے، علاقے کے، گلی کے، اس محلے میں یا اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے جو معاملات ہوتے تھے وہ معاشرتی معاملات کہلاتے تھے۔ عدالتی یعنی عدالتی معاملات یہ ہوتے تھے کہ جو کوئی بھی دو فریقین جو ہوتے تھے ان کے مسائل کو سن کر ان کا فیصلہ کیا جاتا تھا، کہ آپس کے اختلافات کو فیصلے کے ذریعے ختم کیا جاتا تھا۔ تعلیمی یعنی وہاں پر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا کام ہوتا تھا۔ باہمی مشاورت یعنی وہاں پر آپس میں بیٹھ کر مشورے کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، صلاح مشورہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری عام مساجد کے اندر، آج کل کے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔